بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر میں چارلز اور اس کے امیر البحر دوریا خشکی میں آسٹریا کے بادشاہ فرولندا کی بدترین شکستوں کی وجہ سے یورپ کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے انگلستان کا بادشاہ ہنری ہفتم اسپین کے بادشاہ کے خلاف تھا اور فرانس کے بادشاہ فرانسس کا ساتھ دیا کرتا تھا، لیکن اب اس نے نیا سیاسی رخ اختیار کیا اور فرانس کے بادشاہ فرانسس کی حمایت ترک کر کے ہنری ہشتم نے چارلز کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ ادھر جب فرانس کے بادشاہ فرانسس کو خبر ہوئی کہ ترکوں کا بحری بیڑا دنیا کے عظیم امیر البحر باربروسا کی سرکردگی میں فرانس کا رخ کر رہا ہے، تو اسے بڑا حوصلہ ہوا۔ اس کی ایک عرصہ سے خواہش تھی کہ شمالی اٹلی پر حملہ ور ہو کر اسپین کے بادشاہ چارلز کو نقصان پہنچائے اور اٹلی کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لے، اس لیے کہ پورے اٹلی کو اسپین کے بادشاہ چارلز نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ان دنوں ایک اور تبدیلی بھی رونما ہوئی۔ اس سے قبل رومت الکبریٰ کی حکومت چارلز کا ساتھ دیتی رہی تھی، لیکن اب ان کا رجحان اور جھکاؤ فرانس کے بادشاہ فرانسس کی طرف ہو چکا تھا۔ جس وقت خیر الدین باربروسا کا بحری بیڑا حرکت میں آیا اور سمندر میں اس نے مغرب کا رخ کیا، تب اسپین تک ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ چارلز نے اپنے بھائی فرولندا کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً خشکی کے راستے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے اور مسلمانوں کے سلطان کی توجہ خود کی طرف مبذول کرائے تاکہ وہ اپنے بحری بیڑے کو روک دے۔ اس پر فرولندا جو ہی ترکوں کے علاقوں کی طرف بڑھا، سلطان سلیمان فوراً حرکت میں آیا۔ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ یورپ کی طرف بڑھا۔ فرولندا نے جب دیکھا کہ سلطان بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ بھاگ گیا، لہٰذا سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ واپس قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا۔ ان حالات میں فرانس کا بادشاہ فرانسس بھی کسی سے پیچھے نہ رہا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی حرکت میں آیا اور شمالی اٹلی پر اس نے حملہ کر دیا۔ وہاں جو چارلز کا لشکر تھا تحطیق کر دیا گیا اور وہاں سے اپنے لیے بہت سے فوائد حاصل کیے گئے۔ ادھر خیر الدین باربروسا جو اب سمندر کا بلا شکت غیر شہنشاہ تھا اور کوئی بھی سمندری قوت اس کے سامنے آنے اور اس سے ٹکرانے کی جرت اور جسارت نہ کر سکتی تھی، سمندر کے اندر بڑی تیزی سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سرگرداں تھا۔ پھر وقت کی آنکھ اور یورپ کے لوگوں نے ڈرتے اور خوفزدہ انداز میں یہ سنا کہ خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اٹلی کا رخ کر رہا تھا۔ آخر باربروسا ترغوت، حسن کرسو، صالح اور سنان اور کاکاد اپنے بحری بیڑے کو لے کر سسلی اور اٹلی کے درمیان چلنے والی آبنائے سینا میں داخل ہوئے۔ یہ آبنائے ساری آبناؤں سے زیادہ خطرناک خیال کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہمہ وقت جان لیوا اور انتہائی ہولناک مد و جزر حرکت میں رہتے ہیں۔ یہاں سمندر کے کنارے ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا جو پتھروں کا بنا ہوا تھا، اور یہاں ایک خاصا بڑا اٹلی کا لشکر بھی تھا۔ اس قلعے کا نام ایجیو تھا۔ یہاں سے ایک لشکر نکل کر خیر الدین باربروسا پر حملہ ور ہوا۔ ساتھ ہی قلعے کے اندر جتنی توپیں نصب تھیں، ان کے ذریعے خیر الدین اور اس کے بحری بیڑے پر آتش باری کی گئی، لیکن قلعے والے شاید خیر الدین باربروسا کی غضبناکی، اس کی ہنرمندی سے واقف نہیں تھے۔ وہ ایسے انداز میں حملہ ور ہوا کہ قلعے کو اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اس کی کشتیوں میں لگی توپوں نے تھوڑی دیر ہی میں گولہ باری اس قلعے پر کی اور قلعے کا کام تمام کر دیا۔ کہتے ہیں خیر الدین باربروسا اپنے لشکریوں اپنے سالاروں کے ساتھ اس قلعے کو فتح کر کے جب اس قلعے میں داخل ہوا تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس قلعے دار کی ایک لڑکی تھی جو انتہا درجے کی حسین اور پرجمال تھی۔ کہتے ہیں وہ غائبانہ طور پر ہی خیر الدین باربروسا کی فریفتہ ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خیر الدین باربروسا سے شادی کر لی۔ ایجیو کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں چند روز خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سستاتا رہا، پھر وہاں سے بھی اس نے اپنی نئی نویلی بیوی اور بحری بیڑے کے ساتھ کوچ کیا۔ ایجیو سے نکل کر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا اٹلی کے ایک اور ساحلی شہر تاویکیا پر پہنچا۔ وہ اس شہر پر حملہ ور ہونا چاہتا تھا کہ شہر کے کچھ معززین اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے التجا کی کہ تاویکیا نام کا یہ شہر براہ راست پاپائے روم کے تحت آتا ہے، لہٰذا خیر الدین باربروسا اس پر حملہ ور ہو کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ ان لوگوں کے اس طرح التماس کرنے پر خیر الدین باربروسا نہ اس شہر پر حملہ ور ہوتا اور نہ اسے نقصان پہنچاتا۔ اس کے قریب ہی ایک اور خلیج میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ داخل ہوا۔ اٹلی پر خیر الدین باربروسا کی اس طرح یلغار کرنے پر سب سے زیادہ خوشی فرانس کے بادشاہ فرانسس کو ہوئی ہے۔ گو انگلستان کا بادشاہ ہنری ہفتم اور اسپین کا بادشاہ چارلز آپس میں اتحاد کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس اتحاد و تعاون کے باوجود یہ انگلستان اور نہ ہی اسپین کے کسی بحری بیڑے کی جرت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں اتریں اور اٹلی پر حملہ ور ہونے والے خیر الدین باربروسا کی راہ روکیں۔ خیر الدین باربروسا کے اس کارروائی سے فرانس
کا بادشاہ فرانسس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے کے امیر البحر کو حکم دے دیتا ہے کہ وہ اپنا بحری بیڑا لے کر خیر الدین باربروسا کے ساتھ جا ملے اور اس کے تحت کام کرتے ہوئے خیر الدین باربروسا جو کارروائی کرنا چاہے اس کی مدد کرے۔ اپنے بادشاہ کا حکم پا کر فرانس کا امیر البحر وانگیا اپنے بحری بیڑے کو لے کر سمندر کے اس حصے کی طرف جاتا ہے جہاں خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کیا ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وانگیا قریب جا کر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کو سلامی پیش کرتا ہے۔ اس وقت وانگیا کے پاس لگ بھگ 22 جنگی کشتیاں اور کوئی درجن بھر جنگی جہاز تھے۔ وانگیا خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کو سلامی پیش کرنے کے بعد جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تب بڑے تحکمانہ انداز میں خیر الدین باربروسا اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے سے فرانس کے جھنڈے اتار کر ترکی کا سبز جھنڈا اور حلال نصب کرے۔ فرانس کا امیر البحر فوراً اس کے اس حکم کا اتباع کرتا ہے، اپنے سارے جہازوں اور کشتیوں سے فرانس کے جھنڈے اتار دیتا ہے اور ترکی کا سبز اور ہلال والا جھنڈا ہر کشتی ہر جہاز پر نصب کر دیتا ہے۔ فرانسیسی بیڑا جب خیر الدین باربروسا سے آن ملتا ہے تب خیر الدین باربروسا جنیوا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان دنوں اسپین کا امیر البحر اور خیر الدین باربروسا کا بحری رقیب دوریا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہیں قیام کیے ہوئے تھا۔ لہٰذا خیر الدین باربروسا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر جنیوا کی طرف بڑھے گا اور وہاں دوریا پر حملہ آور ہو کر اسے مار بھگائے گا اور جنیوا پر قبضہ کر لے گا۔ جب یہ تجویز خیر الدین باربروسا فرانس کے امیر البحر وانگیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے پاس بارود ہی نہیں ہے جس کے ذریعے بحری بیڑے کی توپوں کو چلا سکوں۔ اس کا جواب سن کر خیر الدین باربروسا بے پناہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور اسے جھڑکنے کے انداز میں کہتا ہے کہ کیا تم بارود کے ڈبوں میں شراب بھر کر لائے ہو؟ تاہم وہ اسے بارود مستعار دے دیتا ہے۔ اس طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ متحدہ بحری بیڑا آگے بڑھ کر اٹلی کے شہر تلیس پر قبضہ کر لے گا جہاں روڈس کے نائٹسوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اہل یورپ یہ خیال کرتے تھے کہ باربروسا اس شہر کو فتح نہیں کر سکے گا اس لیے کہ وہاں روڈس کے نائٹ تھے جو لڑنے کا ڈھنگ جانتے ہیں، لیکن خیر الدین باربروسا، ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سنان اور صالح نے اس انداز میں شہر پر حملہ کیا کہ لمحوں کے اندر ان نائٹوں کا خاتمہ کر کے شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی دوران خشکی اور سمندر میں یہ افواہیں گشت کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خیر الدین باربروسا کی راہ روکنے کے لیے چارلز اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پیش قدمی کر چکا ہے، لیکن یہ صرف افواہ ہی ثابت ہوئی، اس لیے کہ چارلز اپنے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا کے سامنے آنے اور مقابلہ کرنے کی جرات اور جسارت ہی نہ کر سکتا تھا، اب چونکہ بحری سرگرمیوں کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے کہ سمندر میں موسم روز بروز بگڑنے لگا تھا۔ اس وجہ سے خیر الدین باربروسا کسی محفوظ مقام پر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پڑاؤ کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر فرانس کے بادشاہ فرانسس نے ایک باربروسا کو پیشکش کی کہ وہ معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ فرانس کی جنوبی بندرگاہ کولوف میں قیام کرے اور موسم سرما وہیں گزارے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس کا بادشاہ اپنے جنوبی صوبے کے حکمران کو حکم بھیجتا ہے کہ لارڈ باربروسا جو اس وقت سمندروں کا شہنشاہ ہے اور جسے دنیا کے عظیم سلطان سلیمان نے ان حلقوں کی طرف بھیجا ہے اور جس کے ساتھ اس کے 30,000 ساتھی بھی ہیں، انہیں کولون میں قیام کے دوران ہر طرح کی آسائش فراہم کی جائے اور یہ بھی حکم جاری کیا جاتا ہے کہ پورے ساحلی علاقوں کو خالی کرا لیا جائے جہاں خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پرسکون حالت میں قیام کرے۔ فرانس کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ کہتے ہیں فرانس کی جنوبی بندرگاہ کولون کی مستقل آبادی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تاکہ خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہاں قیام کر سکے۔ اس پر خیر الدین باربروسا، اس کے سالار اور ملاح کولون کی بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ بحری بیڑے کو بھی وہاں پر لنگر انداز کیا گیا۔ کولون کی بندرگاہ میں داخل ہونے کے بعد خیر الدین باربروسا فرانس کی حکومت کے لیے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جہاں خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں، ملاحوں اور بحری بیڑے کے ساتھ قیام کر رہا ہے، اس کے آس پاس کسی کلیسا کی گھنٹیاں نہیں بجنی چاہیے۔ خیر الدین باربروسا کے اس حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ یہاں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا بیکار نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ بیکار بیٹھنا خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کی زندگی کی کتاب کا حصہ ہی نہیں تھا۔ کولون کی بندرگاہ پر قیام کے دوران خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ اسپین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرتا ہے اور بحری بیڑے کے اس حصے میں کاکاد، حسن کرسو، صالح اور کچھ دوسرے سالار روانہ ہوتے ہیں اور خیر الدین باربروسا انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ اسپین کے ساحل پر حملہ آور ہو کر جہاں تک ممکن ہو سکے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلیں تاکہ اسپین کے بادشاہ چارلز اور اس کے امیر البحر دوریا کو خبر ہو کہ وہ کہیں بھی چھپ کر کھڑے ہوں، ہم سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے کچھ اور حصے بھی دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں یورپ کے مختلف حصوں میں پھیلاتا ہے
تاکہ مختلف شہروں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف یہ کہ پورے یورپ پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ طاری کر دیں، بلکہ ان شہروں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے مال غنیمت حاصل کریں۔ پورے ایک ہفتے بعد لیونش اسی عقوبت خانے میں داخل ہوا۔ اندر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ، معاذ اور بسیط انتہائی کرب کی حالت میں عقوبت خانے کے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلح جوانوں کے ساتھ لیونش کعب بن عامر کے قریب گیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کہتانی قبیلے کے سردار، جس ہفتے کی میں نے تمہیں مہلت دی تھی وہ ختم ہوا۔ دیکھو اب اپنے فیصلے سے مجھے آگاہ کرو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ لیونش کے ان الفاظ کے جواب میں کعب بن عامر کچھ دیر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ لیونش نے اسے پھر مخاطب کیا، دیکھو، نور و ظلمات کی جنگ، گل و شبنم کی جدائیوں کی سی کشمکش، اور نور و سحر اور تاریکی کی جد و جہد میں کیوں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہو؟ یا اس عقوبت خانے میں رہ کر تم سب کو یہ بھی احساس ہو چکا ہوگا کہ فرقت کا عذاب کس قدر برا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ زندگی بالکل عارضی ہے، بالکل ان دو سبز پتوں کی طرح جو ایک دوسرے سے گلے مل کر تالی بجاتے ہیں پھر علیحدہ اور جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ محبت کی خوشبو میں جینے کا فیصلہ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اپنے تن کی نس نس میں روگ بھر لو گے، اپنے جذبات کی ہر دھرمی کے ساگر میں کھڑے رہو گے تو اپنے بدنوں کو زخم زخم کر بیٹھو گے۔ لیونش کچھ دیر خاموش رہا، دوبارہ اس نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، پچھلی ملاقات میں نے تمہیں ایک ہفتے کی مہلت دی تھی، تمہارے سامنے دو راستے رکھے تھے، اول عیسائیت قبول کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موت بھی تم پر ایسی بھیانک سواری کرے گی کہ یاد رکھو، تم میں سے روزانہ ایک فرد کا خاتمہ کیا جائے گا تاکہ وہ دوسرے کے لیے عبرت کا سامان بنے اور تم لوگ کوئی اچھا فیصلہ کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد لیونش چکا، پھر دوبارہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یاد رکھنا، اگر کوئی بہتر فیصلہ نہیں کرو گے تو تپتی بنجر دھرتی پر زیست کے کھوئے صفوں اور مجبوری کے بھیانک کھیل میں گمنام شکستہ خیالات کی طرح ہمیشہ کھو کر رہ جاؤ گے۔ لیونش جب خاموش ہوا تب کھا جانے والے انداز میں کعب بن عامر نے اس کی طرف دیکھا، پھر چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، لیونش، ہمارے دین، ہمارے عقیدے سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارا ایمان ان لکھے حروف جیسا محکم، ہمارا عقیدہ بند صحیفوں جیسا پکا اور پختہ ہے۔ یاد رکھنا، ہمارا دین ہی وہ واحد جوہر ہے جو زندگی کے عذاب لمحوں میں حیات کے لیے ابر باراں ہے۔ لیونش حیات کی قدروں میں رونما ہو کر تفکرات کے بھنور میں وقت کے صفحات پر برپا ہونے والے انقلاب اور ازل سے ابد تک دشتے آزار کے اندر ایک دین ہی تو ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ ولولہ خیز انداز میں کہہ رہا تھا، لیونش، تم ہمیں موت کی دھمکی دے کر دھوپ میں چربی کے گھر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم لوگ لوح و قلم کے مجرم ہو۔ اگر تم ہمیں دہکتے انگاروں اور سسکتی چنگاریوں کے بھی اندر کھڑا کر دو، پھر بھی جوان رگوں میں اٹھتی امنگ کی طرح ہم اپنے دین پر ہی قائم و دائم رہیں گے۔ بارش میں نمک کے گھر تعمیر کرنے والوں، ہمارے عقیدہ بے خوفی کے جنگل میں روشنیوں کے جزیروں اور تقویم و ساعتوں کی زنجیروں میں جکڑے وقت کا ساتھ اٹل ہے، جسے تم کیا زمانے کا بڑے سے بڑا جبر بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیونش، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ان علاقوں میں چارلز کی طرف سے ایک معمولی ناظم ہو، تم ہم پر اپنا جبر آزما کر دیکھو، پھر اس جبر کے جواب میں ہمارے صبر کا رد عمل بھی دیکھنا کہ وہ کیسا پختہ ہو کر تمہارے سامنے آتا ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو اس کی طرف کھا جانے والے انداز میں لیونش نے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ابھی تو تم لوگوں کے ساتھ نرمی برت رہا ہوں، میری جگہ ڈان جان ہوتا تو یہیں کھڑے کھڑے کوئی تلوار سونتتا اور تم چاروں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیتا۔ کعب، تم میں سے ایک جو تمہاری بیٹی ہے جس کا نام معاذ ہے، اس کے لیے بچ نکلنے کے احکامات آ گئے ہیں۔ اس کے لیے کیا احکامات آئے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے جو احکامات آئے ہیں وہ کسی عام شخص کے نہیں بلکہ اسپانیہ کے بادشاہ چارلز کے بیٹے فلپ کی طرف سے آئے ہیں۔ پہلے میں تم سے صرف یہ کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر مجھے اپنا فیصلہ دو، اس کے بعد میں کوئی عمل کرتا ہوں۔ لیونس جب خاموش ہوا تب پہلے سے بھی زیادہ زہریلے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، ہم اپنے دین پر اٹل ہیں۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم تمہاری اس انگیخت پر اپنا دین تبدیل کر دیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے جواب میں تم ہم پر جو جبر آزمانا چاہتے ہو وہ آزما کر دیکھ لو۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ کے جواب میں لیونش کچھ نہ بولا۔ اپنے قریب کھڑے محافظوں کو اس نے مخصوص اشارہ کیا، وہ آگے بڑھے، کعب بن عامر کو اٹھایا اور اس عقوبت خانے میں جو صلیب بنی ہوئی تھی اس کی طرف لے جانے لگے۔ اس موقع پر لیونش نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، اب جو سزا تمہیں ملنے لگی ہے، اس سزا کو دیکھتے ہوئے تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہارا بیٹا اور یہ بسیط چاروں کی چربی پگھل کر رہ جائے گی۔ اس موقع پر معاذ نے لیونش کی طرف دیکھا اور انتہائی زہریلے انداز میں اسے مخاطب کیا،
لیونش، تم ہماری چربی کیا پگھلاؤ گے؟ جب ہم اپنے دین پر قائم و دائم رہنے کی قربانی دیں گے تو یاد رکھنا ہمارے ضبط، ہماری بردباری، ہمارے استحکام اور ہماری سرفروشی کو دیکھتے ہوئے تمہارے اپنے جسم کی چربی پگھل کر رہ جائے گی۔ پھر لیونش کے حکم پر دیکھتے ہی دیکھتے عقوبت خانے میں جو مسلمانوں کو پھانسی دینے کا سامان تیار کیا ہوا تھا، اس پر کعب بن عامر کو لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کعب بن عامر کی موت پر میسونہ، معاذ، مغیرہ بن کعب اور بسیط کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، غمزدہ اور دکھی تھے۔ پھر لیونش کے اشارے پر اس کے مسلح جوان کعب بن عامر کی لاش عقوبت خانے سے باہر لے گئے تھے۔ لیونش کے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ مغیرہ بن کعب، معاذ، بسیط اور میسونہ کے سامنے رک گیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، کعب بن عامر کی موت کے بعد کیا تم چاروں اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہو؟ کیا تم چاروں اسی فیصلے پر قائم ہو جس پر قائم رہنے کی وجہ سے کعب بن عامر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے؟ لیونس جب خاموش ہوا تب انتہائی زہریلے انداز میں میسونہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لیونس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، سن، بدی کے نمائندے، میرے شوہر کو جو تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے مسلوب کیا ہے تو یہ اس کے اپنے عقیدے کے لازوال اور بے مثال قربانی ہے۔ زیس کی راہوں پر اس نے بے انت و بے کنارہ استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر تو ہمارے خیالات پوچھتا ہے تو سن، میرے شوہر کو مصلوب کر کے تو نے ہمارے عقیدے کو مشیت کے قانون اور سورج کی پھیلتی روشنی جیسا اٹل، موسموں کی دستکوں اور کرنوں کے بے روک سفر جیسا غیر متزلزل بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیونش، ایک بات یاد رکھنا، آج تم ہم پر ظلم کر رہے ہو، بہت جلد وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ وقت کی کالی چادر فنا کا کوئی ہولناک نمائندہ صفائے ہستی سے مٹا دینے والی بھوکی جبلتوں کی طرح تم پر وارد ہوگا اور تمہارے احساسات کے ہر جذبے کو مسلوب کر کے تمہیں انتقام کے بے شمار حروف کے حوالے کر دے گا۔ جس روز ایسا ہوا یاد رکھنا تم بھول جاؤ گے کہ سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، خدا کیا ہے، نا خدا کیا ہے، روشنی کیا ہے، جوہر کیا ہے۔ آج تم ہوس کے سمندر میں ہمارے خلاف دام فسوں پھیلائے ہوئے ہو، کل تم اپنی آنکھوں سے اپنی زیست پر طاری ہوتا مرگ کا خونی تماشا بھی دیکھو گے۔ تنزیہ سے انداز میں لیونش کی گردن اکڑ گئی تھی اور وہ باہر نکل گیا تھا۔ دوسرے روز لیونش پھر عقوبت خانے میں داخل ہوا۔ معاذ، میسونہ، مغیرہ بن کعب اور بسیط کے خیالات پوچھے۔ جب انہوں نے اپنے فیصلے میں کسی تبدیلی کا اظہار نہ کیا تب اس روز مغیرہ بن کعب کو بھی مصلوب کر دیا گیا۔ اس سے اگلے روز میسونہ کو بھی زندگی سے محروم کر کے عقوبت خانے سے باہر لے جایا گیا۔ اب عقوبت خانے میں معاذ اور بسیط رہ گئے تھے۔ ایک روز کا وقفہ ڈال کر لیونش پھر عقوبت خانے میں داخل ہوا، معاذ اور بسیط کے سامنے آیا اور معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آج مجھے تم لوگوں کے خیالات جاننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم دونوں کو مصلوب نہیں کیا جائے گا۔ معاذ تمہاری جو ضرورت محسوس کرتا ہے تم اس کے پاس جاؤ گی اور بسیط تمہارے خادم کی حیثیت سے تمہارے ہمراہ ہوگا۔ اب شاید تم یہ بھی جاننا پسند کرو گی کہ کون ہسپانیہ کی سرزمین میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہے تو میں تم پر انکشاف کروں کہ تمہارے حسن اور تمہاری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ شہرت کے چرچے ہمارے شہنشاہ کے بیٹے فلپ تک بھی پہنچے، لہٰذا اس نے تمہیں اپنے حرم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ جب تک لیونش بولتا رہا، ماس چپ چاپ بیٹھی خاموشی کے ساتھ اسے سنتی رہی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیونش، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون میری ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر میری قسمت میرے مقدر میں یہاں سے نکل کر چارلز کے بیٹے فلپ کے پاس جانا ہی لکھا ہے، میں ابھی یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تم پر انکشاف کرتی ہوں کہ جب ایسا موقع آئے گا میرے اور فلپ دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہے گا۔ ماز مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے لیونش بول پڑا، دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک بگی جو خصوصیت کے ساتھ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے اس وقت تمہاری حویلی کے باہر کھڑی ہے۔ مسلح جوان تمہیں اور بسیط کو تمہاری حویلی میں لے جائیں گے، وہاں سے اپنی ضروریت کا جو بھی سامان لینا ہے وہ لے لو۔ اگر کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کی یا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی اور تمہارے منہ پر اچھی طرح کپڑا کس کر بھی فلپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اب مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لو۔ لیونش کے کہنے پر کچھ مسلح جوان اٹھے اور آگے بڑھے۔ معاذ اور بسیط دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ان مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لیے، دونوں کو وہ حویلی میں لائے۔ وہاں سے دونوں نے اپنا اپنا سامان نکال کر بڑی بڑی چرمی خرجینوں میں ڈالا۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے حویلی کے باہر ایک بھگی کھڑی تھی۔ وہ مسلح جوان جو انہیں باہر لائے دونوں کو بھگی میں سوار کیا۔ اس کے بعد وہ بھگی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بھگی کے ارد گرد بہت سے مسلح جوان بھی ان پر نگاہ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا ابھی تک فرانس کی بندرگاہ کولون میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ وہ ارد گرد کے بہت سے یورپی شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر کافی دولت اکٹھی کر چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اہل فرانس کو بھی بہت کچھ ملا تھا۔ اب اہل فرانس اور ان کا بادشاہ چونکہ مزید جنگ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ خیر الدین باربروسا اب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ واپس چلا جائے۔ جب بھی اہل فرانس اور ان کے حکام
جب بھی اہل فرانس اور ان کے حکام باربروسا سے کہتے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جہاز رانی کا موسم پھر آ گیا ہے، لہٰذا اب وہ اپنے گھر کا راستہ لے، مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر خیر الدین باربروسا بہرا بن جاتا تھا، ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ فرانس کی بندرگاہ کولون میں اسے بڑا شاندار بحری اڈا بنا لیا تھا، اس لیے کہ وہ چارلز اور ہسپانیہ کے قریب تھی۔ دوسری طرف یہ دوریا کے آبائی شہر جنیوا سے بھی بالکل قریب تھی، لہٰذا اس بحری اڈے سے وہ مطمئن تھا، اور وہاں سے نکل کر وہ ارد گرد حملے کر کے اپنی دولت میں اضافہ بھی کر رہا تھا، اور اس کے وہاں قیام کے سارے اخراجات فرانس کو اٹھانا پڑ رہے تھے۔ کولون کی بندرگاہ میں جو بادشاہ کی طرف سے والی تھا، اس نے کئی بار فرانسس سے شکایت کی کہ خیر الدین باربروسا کولون کی بندرگاہ پر اطمینان سے وقت گزار رہا ہے، اور اس کے سارے اخراجات فرانس کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، اور ہمارا خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ کبھی جب فرانسیسی حکام باربروسا سے واپس جانے کے لیے کہتے تو وہ جواب دیتا کہ آخر ہم فرانسس کے حلیف ہیں، کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ فرانسس کے حق میں ہم چارلز کی سلطنت کے ساحلوں کی ناکہ بندی کریں، اور جو بھی اس کے تجارتی یا جنگی جہاز سمندر میں اتریں حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کر لیں؟ آخر خیر الدین باربروسا نے فرانس کے بادشاہ فرانسس کی التجا کو قبول کر لیا۔ اس نے فرانس سے قسطنطنیہ تک جانے کا روزینہ اور خود و طعام کا سارا خرچ وصول کیا، اور اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کولون کی بندرگاہ چھوڑ کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب سمندر میں اکیلا ترکی بیڑا تھا، کسی اور ملک کے بحری بیڑے کی مجال نہ تھی کہ مغربی بحیرہ روم میں کھلے سمندر کے اندر نکل بھی سکے، نہ ہی کسی یورپی بحری بیڑے کی اتنی جرت تھی کہ وہ خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہو یا اس کی راہ روکے۔ خیر الدین باربروسا قسطنطنیہ کی طرف واپس جاتے ہوئے چارلز کی سلطنت کے ساحلوں کو لرزاتا اور خوفزدہ کرتا چلا گیا۔ وہ بڑی شان سے اپنے جہازوں اور کشتیوں پر پرچم لہراتا ہوا دوریا کے وطن کے پاس سے گزرا۔ واپس جاتے ہوئے وہ پھر اٹلی پر وارد ہوا، اور ٹسکنی کے ساحل پر اس نے جنیف جزیرہ فتح کر کے وہاں سے بھی بہت کچھ سمیٹا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور شہر کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر وہ پاپائے روم کی زمین کے گرد چکر لگاتا ہوا آگے بڑھا، اور جس قدر اجنبی جزیرے اس کے راستے میں آئے ان سب پر حملہ آور ہوتا ہوا ان کا صفایا کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور نیپلز شہر کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نیپلز شہر کے دروازے تک خیر الدین باربروسا پہنچا، پھر پیش قدمی کرتا ہوا سینا کی آبنائے سے گزرنے سے پہلے اس نے لپاری نام کے جزیروں پر حملہ آور ہو کر ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یورپ کی ان ساری مہمات سے فارغ ہونے کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جس وقت قسطنطنیہ کا رخ کیا تو جس قدر وہ جہاز اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ جہاز لے کر وہ واپس جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سونے کے بھرے ہوئے صندوق، بے شمار مال و دولت، نقدی اور ان گنت قیدی بھی تھے۔ جس رات ماس کو بھگی میں بٹھا کر کتبہ کی طرف لے جایا گیا تھا، اسی رات شلبی قبیلے کا سردار سالب بن حلوان اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی حویلی کی دیوار پھلانگتے ہوئے ان گنت مسلح جوان اس کی حویلی میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جو حویلی پھلانگ کر اندر داخل ہوا وہ حسن کرسو تھا، اس کے ساتھ کاکات بھی تھا۔ لمحوں کے اندر انہوں نے حویلی کے محافظوں کا خاتمہ کر دیا، پھر وہ حویلی کے سکونتی حصے کی طرف بڑھے۔ وقت ضائع کیے بغیر سالب بن حلوان کے اہل خانہ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ جب سالب بن حلوان کو اس کی خوابگاہ سے گرفتار کیا گیا تب وہ بڑا پریشان اور فکر مند تھا، اور جو لوگ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے ان میں حسن کرسو اور کاکات کے علاوہ اور کچھ ملاح بھی تھے۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے سالب بن حلوان پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس پر کھا جانے والے انداز میں حسن کرسو نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ظالم، میں حسن کرسو ہوں، اور تمہیں ایک عرصے سے میری تلاش تھی اور میں آ گیا ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنے پہلو میں کھڑے کاکاد کو مخاطب کرتے ہوئے حسن کرسو نے کہا، تم اسے پکڑ کر اپنے جہاز کی طرف لے جاؤ، میں ذرا اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ لیونس سے نبٹ کر آؤں۔ اس کے ساتھ ہی کاکاد چند مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ سالب بن حلوان کو پکڑ کر لے گئے، جبکہ حسن کرسو چند مسلح جوانوں کے ساتھ بڑی تیزی سے لیونش کی حویلی کا رخ کر رہا تھا۔ لیونش اس وقت سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ بیدار تھے اور دیوان خانے میں بیٹھ کر کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ حویلی کے صحن میں انہیں شور شرابہ سنائی دیا۔ اس پر لیونش نے پہلے اپنے خادم کو آواز دے کر بلایا کہ شاید وہ ان سے باہر شور ہونے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب اس کی پکار پر کوئی خادم اندر نہ گیا تو وہ دیوان خانے سے باہر نکلا اور اس کے سارے اہل خانہ اس کے پیچھے حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ جب دیوان خانے سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا حویلی کے اندر جس قدر وہاں محافظ تھے سب کی وہاں لاشیں پڑی تھیں اور صحن کے اندر مسلح جوان کھڑے تھے۔ اس موقع پر رات کی گہری تاریکی میں وہ سما دیکھتے ہوئے لیونش کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی، تاہم اسے اپنا بھرم رکھنے کے لیے صحن میں کھڑے مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، کہنے لگا، تم لوگ کون ہو اور تمہیں میری حویلی میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟
اس پر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حسن کرسو آگے بڑھا، لیونش کے سامنے رکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، لیونش، تم نے بہت مظالم کیے، کاش میں پہلے یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ تو نے کعب بن عامر، اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس کی بیٹی معاذ اور بسیط کو ایک بھگی میں قرطبہ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ بتا تیرے اس جرم کی تجھے کیا سزا دی جائے؟ میری طرف غور سے دیکھ، میں حسن کرسو ہوں، اور تو ایک عرصے سے میرا متلاشی ہی تھا۔ یہ الفاظ سن کر لیونش لرز کانپ گیا۔ کسی رد عمل کا اظہار کرنے والا ہی تھا کہ حسن کرسو کے اشارے پر اس کے مسلح جوان آگے بڑھے۔ لیونش کے سارے اہل خانہ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر لیونش کو پکڑ کر حسن کرسو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حویلی سے نکلا اور لیونش کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح ساحل کی طرف بھجوا دیا جس طرح کاکاد اس سے پہلے سالم بن حلوان کو لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ حسن کرسو شمال کا رخ کر رہا تھا۔ ادھر لیونش کے مسلح جوان اپنی حفاظت اور اپنے حلقے میں اس بھگی کو قرطبہ کی طرف لے جا رہے تھے جس میں معاذ اور بسیط تھے۔ اس بھگی نے ابھی زیادہ سے زیادہ البشارات سے 3 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے کچھ گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ وہ مسلح جوان جو بھگی کی حفاظت پر تھے چونکنے ہو گئے۔ بھگی کا ساربان بھی مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ مشرق سے چاند طلوع ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی میں ارد گرد کچھ چیزیں ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ جلدی گھوڑوں کی ٹاپیں تیز ہو گئیں اور پھر پشت کی جانب سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے نمودار ہوئے۔ آتے ہی وہ بگی کے محافظوں پر اس انداز میں حملہ ہوئے کہ لمحوں کے اندر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر آنے والے سواروں میں سے ایک ساربان کی طرف لپکا، اپنی تلوار کا ایک ہی وار کرتے ہوئے اس کی گردن کاٹ کر نیچے گرا دی۔ بھگی رک گئی تھی۔ پیچھے سے آنے والے گھڑ سواروں میں سے ایک گھوڑے سے اترا۔ بھگی کا پردہ اس نے ہٹایا۔ وہ خیر الدین بابروسہ کا ساتھی صالح رئیس تھا۔ بھگی کے اندر انتہائی بے بسی لاچارگی کی حالت میں بسیط اور معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ معاذ رو رہی تھی۔ جو ہی صالح رئیس نے بھگی کا پردہ ہٹایا، کپکپاتی آواز میں معاذ نے اسے مخاطب کیا، تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم لوگ تو پہلے ہی بے بس اور لاچار ہیں۔ کیا ہم ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں؟ اس پر صالح رئیس نے اپنے سر کو خم کیا اور کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم تمہارے بھائی ہیں، محافظ ہیں۔ میرا نام تم نے سن رکھا ہوگا، میں امیر خیر الدین بابروسہ اور تمہارے شوہر حسن کرسو کا ساتھی صالح ہوں۔ صالح کا نام سن کر اور یہ جان کر کہ اس کی مدد کے لیے کوئی پہنچ گیا ہے، معاذ کے جذبات میں ہلچل مچ گئی تھی۔ پہلے بیچاری صرف خاموشی سے آنسو بہاتی رو رہی تھی، اب ہچکیاں اور سسکیاں لے کر اور دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما بندہ رہا۔ بھگی کے اندر معاذ اور بسیط دونوں روتے رہے۔ صالح رئیس بھگی کا پردہ پکڑ کر کھڑا رہا۔ گہری ہوتی رات میں صالح کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس کے ساتھ آنے والے مسلح جوان اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ اس غم و دکھ اور اندوہ میں سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنے آنسو خشک کیے۔ اس موقع پر صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ صالح نے اسے مخاطب کیا، میری بہن، آپ اور بسیط دونوں نیچے اتر جائیں، ہم بہت جلد ساحل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اگر بھگی میں ہم جائیں گے تو دیر ہو جائے گی، یہاں سے ساحل تک کے فاصلوں کو ہم گھوڑوں کی پیٹھ پر جلدی طے کر سکتے ہیں۔ پہلے بسیط بھگی سے اترا، پھر معاذ بھگی سے اترتے ہوئے صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ بتا سکیں گے کہ میرے شوہر حسن کرسو اس وقت کہاں ہیں؟ میں ان کی سلامتی، ان کے تحفظ سے متعلق سخت پریشان ہوں۔ صالح نے پردہ چھوڑ دیا، پھر معاذ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے شوہر حسن کرسو میرے ساتھ آئے ہیں۔ سالم بن حلوان کو ہم پکڑ کر ساحل کی طرف بھجوا چکے ہیں۔ اس موقع پر میں اور کاکا دونوں حسن کرسو کے ساتھ تھے۔ سالم کو وہ ساحل کی طرف لے گیا ہے۔ اس کے بعد میں اور حسن کرسو لیونش کی حویلی کی طرف بڑھے تھے، لیکن حویلی کے قریب جا کر حسن کرسو نے چند مسلح جوانوں کے ساتھ مجھے آپ کے تعاقب میں روانہ کر دیا اور خود وہ لیونش کی حویلی میں داخل ہوا۔ میرے خیال میں اب تک وہ لیونش سے نبٹ کر اسے ساحل کی طرف روانہ کر کے ادھر روانہ ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بھگی کا تعاقب کرو، وہ بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ میرے پیچھے ادھر ہی کا رخ کرے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے صالح رئیس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ البشارات کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو بڑی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر چونکنے کے انداز میں صالح نے معاذ کو مخاطب کیا، لو میری بہن، حسن کرسو بھی آ گیا۔ صالح کے ان الفاظ پر معاذ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر نہ جانے اسے کیا سوجی، ایک دم وہ زمین پر بیٹھی، پھر زمین کے سینے پر سجدہ ریز ہو گئی اور دعا مانگ رہی تھی اور سسک سسک کر رو رو کر ہچکیاں لینے لگی اور اپنے دکھ، اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنی دیر تک البشارات کی طرف سے چند مسلح جوانوں کے ساتھ حسن کرسو بھی وہاں پہنچ گیا۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ صالح رئیس کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ معاذ انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر سجدہ ریز تھی۔
رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس موقع پر حسن کرسو کی آنکھوں سے بھی آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ اپنے حلق میں اٹھنے والی ہچکیوں اور سسکیوں کو اس نے دبا لیا تھا۔ آگے بڑھا، معاذ کو شانوں سے پکڑ کر اس نے اٹھایا اور کہنے لگا، معاذ معاذ سنبھلو، میں حسن کرسو ہوں، اٹھو یہاں سے چلیں۔ معاذ اٹھی اور ایک گہری نگاہ جب اس نے حسن کرسو پر ڈالی اور حسن کرسو کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے، تب معاذ بیچاری کٹ کر رہ گئی۔ عجیب سی بے بسی اور افسردگی لاچاری، اس نے اپنا سر حسن کرسو کے شانے پر رکھ دیا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ بلند آواز میں رونے لگی۔ حسن کرسو نے اسے سنبھالا اور کہنے لگا، معاذ، میں یہاں پر رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہمیں فی الفور ساحل کی طرف روانہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہیں۔ آؤ تمہیں گھوڑے پر بٹھاتا ہوں اور یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ حسن کرسو کے کہنے پر معاذ سنبھل گئی۔ سہارا دے کر حسن کرسو نے اسے ایک گھوڑے پر سوار کرایا۔ بسیط کو بھی گھوڑے پر سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد حسن کرسو اور صالح رئیس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تیزی سے واپس جا رہے تھے۔ معاذ کے ساتھ بستی سے باہر ہی باہر حسن کرسو اور صالح نے خانقاہوں کا رخ کیا۔ خانقاہوں کے جب وہ قریب گئے تو وہاں ایک جگہ بطروش اور منظر بن زبیر کھڑے ہوئے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے بطروش اور منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے حسن کرسو کہنے لگا، میں ایک بار پھر تم دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم دونوں کی مدد اور تعاون سے ہم اپنی مہم کو کامیابی سے سر کر سکے ہیں۔ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں تمہارے پاس رک کر چند یوم تک تمہاری خدمت کرتا، لیکن مجھے فی الفور یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس لیے کہ جو کارروائی ہم مکمل کر چکے ہیں اس کا رد عمل بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ میں زیادہ دیر تک تم دونوں کے پاس اس لیے نہیں رکنا چاہتا کہ کہیں پھر ان سرزمینوں میں کوئی یہ نہ کہہ اٹھے کہ حسن کرسو کے بطروش اور منظر بن زبیر کے ساتھ بھی تعلقات اور رابطے تھے۔ بہرحال میں تمہاری عظمت، تمہاری جرات مندی اور تمہارے تعاون کو سلام کرتا ہوں۔ خداوند نے چاہا تو بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ بطروش اور منظر بن زبیر نے رات کی تاریکی میں ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کیا، جس پر حسن کرسو اور صالح رئیس اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ معاذ اور بسیط کو لے کر ساحل کا رخ کر رہے تھے۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو ساحل پر چند چھوٹی چھوٹی کشتیاں کھڑی تھیں اور وہاں بطروش کے کچھ راہب بھی سادہ کپڑوں میں ساحل پر کھڑے تھے۔ شاید وہ حسن کرسو اور صالح رئیس کا انتظار کر رہے تھے۔ حسن کرسو اور صالح اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر حسن کرسو کے کہنے پر وہ راہب سارے گھوڑوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ حسن کرسو نے پہلے معاذ کو ایک کشتی میں سوار کرایا، بسیط کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا، پھر صالح اور دوسرے ساتھی بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ پھر کشتیوں کے چپو حرکت میں آئے اور کشتیاں بڑی تیزی سے کھلے سمندر کی طرف جا رہی تھیں۔ سمندر کے اندر وہ کوئی 1 میل آگے گئے ہوں گے کہ سمندر کے اندر چند جہاز پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ پھر معاذ اور بسیط کے دیکھتے ہی دیکھتے حسن کرسو اور صالح رئیس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ ان چھوٹی کشتیوں کو جہازوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حسن کرسو نے معاذ اور بسیط کو سہارا دے کر ایک جہاز میں سوار کرایا۔ صالح رئیس اور باقی لوگ بھی اس جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ پھر حسن کرسو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اطراف میں لہرائے اور اپنی مخصوص آواز میں جہازوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس آواز کے جواب میں بڑے بڑے جنگی جہاز حرکت میں آئے اور مشرق کے رخ پر بڑھنے لگے۔ معاذ کو جہاز کی ایک آرام دہ نشست پر بٹھا دیا گیا۔ اس موقع پر حسن کرسو، کاکاد اور صالح رئیس اور کچھ دیگر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور وہ اس سے اور بسیط سے کعب بن عامر، میسونہ اور مغیرہ بن کعب کے مرنے پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ اتنی دیر تک جہاز سمندر میں 8-10 میل کا سفر طے کر چکے ہوں گے۔ پھر حسن کرسو اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس موقع پر معاذ چونکی اور حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ یہیں میرے پاس ہی بیٹھیں۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس میں صرف معاذ اور بسیط بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ ان کے ارد گرد کچھ کھڑے تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ حسن کرسو کہنے لگا، معاذ، میں جاتا نہیں، دیکھو میں تمہیں کیا تماشا دکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ایک سالار کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار اپنے ساتھ لیونش اور صالح بن حلوان کو لے کر آیا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے معاذ اور بسیط غصے کی اور غضبناکی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس موقع پر حسن کرسو نے لیونش اور صالح بن حلوان کو مخاطب کیا، میں تم دونوں سے نہ زیادہ لمبی گفتگو کروں گا، نہ زیادہ بحث۔ تم دونوں معاذ کے ماں باپ اور اس کے بھائی کے قاتل ہو۔ اس کے علاوہ تم اور بھی بہت سے مسلمانوں کے خونخوار قاتل ہو۔ یاد رکھنا، جو لوگ قتل کرتے ہیں اور وہ اس کے ہیبت ناک مقافات سے بچ نہیں سکتے، میں نہ تمہیں تلوار سے ماروں گا اور نہ میں اپنی بیوی ماں سے کہوں گا کہ وہ تمہیں سزا دے، اور نہ بسیط تم پر ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ تم مجرم ہو۔ اپنے ضمیر کے علاوہ تم اس قانون کے بھی باغی ہو جو خداوند قدوس نے اس کائنات میں پھیلایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تم خود خالق کائنات کے بھی باغی اور مجرم ہو، لہٰذا میں تمہیں فطرت کے حوالے کرتا ہوں، میں تمہیں سمندر میں پھینکے جانے کی سزا دیتا ہوں۔
ساحل یہاں سے 10-11 میل کے قریب ہوگا، چاہو تو ہمت کر کے ساحل کی طرف چلے جانا، نہیں تو سمندر تمہیں نگل جائے گا۔ حسن کرسو کے ان الفاظ پر لیونش اور سالب بن حلوان دونوں کے چہرے ہلدی ہو گئے اور پیلے پڑ گئے۔ اس موقع پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک دم حسن کرسو کے پاؤں پر گر گئے۔ اس کے بعد گڑ گڑاتی آواز میں لیونش کہنے لگا، مسلمانوں کے امیر، ہمیں اس طرح کی ذلت امیز اور بھیانک موت سے نہ مارو۔ میں تمہیں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم دونوں کے حلقوم کاٹ دو، گلا دبا کر ہمیں پہلے ہلاک کر دو، اس کے بعد چاہے سمندر میں پھینک دو۔ ہم تمہاری منت کرتے ہیں کہ رات کے اس گھپ اندھیرے میں، اس کھولتے ہوئے سمندر میں ہمیں نہ پھینکو۔ لیکن حسن کرسو نے اس موقع پر آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے سالار کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ چند ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا، لیونش اور صالح بن حلوان کو اٹھا کر وہ باہر لے گئے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو جہاز کے پشتی حصے کی طرف لے جا کر سمندر کے اندر پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد اس چھوٹے سے کمرے سے جہاں ماز اور بسیط رہ گئے تھے، سب لوگ نکل گئے۔ کاکات بسیط کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں صرف حسن کرسو اور ماز رہ گئے تھے۔ جہاز بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کر رہا تھا۔ فرانس سے لوٹنے کے بعد خیر الدین باربروسا بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، چند ہی ماہ بعد فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے سے پورا عالم اسلام غمزدہ اور نوحہ خواں تھا، اس لیے کہ اس کے بعد عالم اسلام کو ایسا امیر البحر نصیب نہ ہوا۔ باربروسا کسی ایک شخص کا نام نہ تھا، بلکہ وہ عالم اسلام کی برہنہ تلوار تھا۔ وہ سمندروں کا رازداں، صحراؤں کا محرم تھا۔ وہ بحری جنگوں کا پارکھ اور دین کا انتہا درجے کا شیدائی تھا۔ جہاں وہ جنگوں میں سمندر کے اندر ہلچل برپا کر دیتا تھا، وہاں وہ خشکی کی جنگوں میں بھی طوفان کھڑے کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اسے بحیرہ باسفورس کے کنارے ساحل پر دفن کر دیا گیا، اور وہاں اس کی قبر پر ایک چھوٹا سا مزار بھی بنا دیا گیا۔ اس مزار کے پاس جب بھی کوئی ترکی جہاز گزرتا، اپنی توپوں کو جھکا کر سلامی دیتا ہوا گزرتا تھا۔ بعد کے واقعات میں ہسپانیہ میں البشرات کی حالت بدتر ہو گئی تھی۔ وہاں کے لوگ کعب بن عامر کے مرنے کے بعد مشکل میں بھرے بیٹھے تھے۔ پھر جب چارلز کے بیٹے فلپ کے کہنے پر انہیں زبردستی عیسائی بنانے کی تحریک کھڑی کی گئی، تب بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان بغاوتوں کے نتیجے میں ہسپانیہ کی حکومت نے البشارات پر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ مسلمان ان حملوں کے دوران مارے گئے، اور کچھ بیچارے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں البشارات سے افریقہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ختم شد۔ تو دوستوں، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اور کون کون سے اسلامی ناول پسند ہیں جن کو ہم اپنے چینل کا حصہ بنا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔